بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ ذاریات سے سورہ واقعہ کے ختم تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے، اس کا بڑا حصہ آخرت سے متعلق ہے اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ آخرت کے متعلق کہا گیا کہ انسانی زندگی کے معال و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کیا ہے اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن حماقت ہے۔ آخرت پر صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے۔ پھر توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہارے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رازق ہے، کسی سے رزق لینے والا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو رزق دینے والا ہے، جس کی خدائی خود اپنے بل پر چل رہی ہے۔ ان خدا ترسوں کے صلے کا بیان جو غفلت کی سرمستیوں میں کھوئے رہنے کے بجائے نماز، استغفار اور انفاق کے ذریعے اس دن کے لیے برابر تیاریوں میں سرگرم رہیں۔ خالق ارض و سما نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس کے لیے دنیا کو از سر نو پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ جزا اور سزا کا سامنا اور رب کے حضور پیشی ہونا تو خدا ہی کی طرف دوڑو۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے۔ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے ماننے والوں اور اس کے جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سرداران قریش پر تنقید کی گئی کہ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی شاعر قرار دیتے ہیں۔ یہ الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ یہ قرآن خود آپ گھڑ گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔ ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ سوالات کیے ہیں جن سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ نیز مکذبین کے بالمقابل متقین پر اللہ اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا اس کا بیان۔ اس انعام کا خاص پہلو جو یہاں نمایاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کی با ایمان اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ اولاد اسی درجے کی مستحق نہ بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو والدین کے درجے میں پہنچا دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین اور اس کے لیے شب و سحر کی نماز کی تاکید کی گئی۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع اس رویے پر تنبیہ جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ آغاز اس طرح فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے بارے میں مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ وہ قیاس و گمان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ اس کے بعد چند اہم حقیقتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور منمانے مفروضات اور خواہشات پر قائم ہے، اس کے پیچھے کوئی
علمی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ راسترو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور اچھائی کا بدلہ اچھا مل کر رہے گا۔ نمبر 3، دین حق کے وہ بنیادی امور جو صدہا برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کیے گئے تھے، وہ پیش کیے گئے کہ رنج و راحت، موت اور زندگی، بیٹا اور بیٹی، دولت اور ثروت سب خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے ہر حال میں خدا ہی سے وابستہ رہنا چاہیے۔ جو قومیں دنیا میں پھنس کر خدا سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنی تمام دولت و شوکت کے باوجود اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوتی ہیں جس طرح کے انجام سے عاد و سمود اور ماضی کی دوسری قومیں دوچار ہوئیں۔ ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ خاتمے پر قرآن کی عظمت کی یاد دہانی کہ یہ جس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے اس پر تعجب نہ کرو، بلکہ اپنی اصلاح کرو۔ تم اس پر ہنستے ہو، حالانکہ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے رونے کی چیز ہے۔ اپنے غفلت کے بستر لپیٹو اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع کفار مکہ کو اس ہٹ درمی پر تنبیہ کرنا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالمی ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن نے کھینچا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ کفار نے اسے جادو اور کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ درمی پر اس سورت میں انہیں ملامت کی گئی۔ آغاز یوں فرمایا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کے سامنے نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا کہ رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس قدر دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں۔ ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت دہرائی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئیں۔ آخر میں کفار سے کہا گیا کہ جس جمعیت پر تم ناز کر رہے ہو وہ شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی۔ قیامت بس اللہ کا ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے برپا ہو جائے گی۔ سورۃ الرحمن یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق یعنی جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ درج ذیل مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے۔ نمبر 2، کائنات کا سارا نظام اللہ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے۔ نمبر 3، اللہ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود و اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہو اور توازن نہ بگاڑے۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے جن سے انسان اور جن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 5، جن و انس کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ نمبر 6، دونوں کو قیامت کی بعض پرس سے خبردار کیا گیا۔ نمبر 7،
مجرم جن و انس کا انجام بتایا گیا۔ نمبر 8 تفصیل سے وہ انعامات بیان کیے گئے جو آخرت میں نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن سے متعلق شبہات کی تردید ہے۔ قیامت جب وقوع پذیر ہوگی تو لوگ 3 طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 سابقین، نمبر 2 صالحین، نمبر 3 منکرین۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ توحید و آخرت کی صداقت پر دلائل دیے گئے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ تو اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ تیرے اقربا تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما رواں نہیں ہے اور تیرا الزام درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی جان کو پلٹا کیوں نہیں لیتا؟ جس طرح تو یہاں بے بس ہے اسی طرح جزا و سزا کو روک دینا بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے موت کے بعد مرنے والا اپنا انجام ضرور دیکھ کر رہے گا۔ تو اس پر یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔